علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا درس سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. پچھلے جمعے کو اس آیت کا درس شروع ہوا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں جو رکوع کے آخر تک سورت کے آخر تک ہیں اور یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے مقرب ہیں. ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت وہ صفات ان آیات بیان فرما رہے ہیں اور ایک ایک صفت ایسی ہے کہ ہمیں پڑھ کر اس کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ صفت ہمیں بھی نصیب فرما دیں. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی عباد، کہ جو ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں، ہمارے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ عباد ہوتے ہیں. عباد کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور عبدیت ان کے اندر ہوتی ہے، بندگی ان کے اندر ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. مولا جو چاہے جس پہ راضی ہو انسان اس پہ راضی رہے، اللہ جس میں خوش انسان اس میں خوش رہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے. تو یہ ہے عبدیت، یہ ہے بندگی جو مطلوب ہے اور اس سے اونچا وصف کوئی نہیں ہے. اس بندگی سے اونچا وصف کوئی نہیں ہے. یہ سب سے اونچا وصف ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے اونچا خطاب عطا فرمایا گیا وہ عبد کا عطا فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو اور یہ ایسا وصف ہے بندگی کا کہ انسان اپنی عام زندگی کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتا ہے. یعنی دیکھیں نا، کچھ عبادتیں تو وہ ہیں نا جو محض اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، یعنی اس میں ہمارا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کے سامنے اپنے عزت کا اظہار ہے اور اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے. اس میں ہماری دنیا کا ظاہر میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ براہ راست عبادات کہلاتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنی ذاتی اور انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، سوتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ان ضروریات میں بھی اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو ساری دنیاوی ضرورتیں ہیں یہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ ساری دنیاوی ضرورتیں عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ انسان کھا رہا ہے تو اس نیت سے کھائے کہ میں اللہ مجھے توانائی عطا فرمائیں گے تو اپنی توانائی میں اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں استعمال کروں گا. کھا رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھا رہا ہوں، اور اس لیے کھا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کروں گا. تو اب اللہ کا شکر ادا کر کے اتباع سنت کی نیت سے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی نیت سے یہ سارا کھانے کا کام بھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. تو یہی بندگی ہے کہ انسان جو ہے وہ دن بھر جو 24 گھنٹے کی اس کی زندگی ہے
وہ اپنی رب کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارے، بس یہی بندگی ہے اور یہی عبادت ہے، اور یہی سب سے اونچا وصف ہے جو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رحمان اللہ رب العزت کا خاص نام ہے، اور رحمان کے معنی ہے جس کی رحمت سب پر عام ہو، جس کی رحمت سب پر عام ہو۔ مومن پر بھی عام ہے، کافر پر بھی عام ہے، انسانوں پہ بھی عام ہے، جانوروں پہ بھی عام ہے۔ یعنی کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ اللہ کہتے ہیں، حدیث میں فرمایا نا کہ دیکھو اللہ رب العزت سے زیادہ کون صابر ہوگا؟ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں پھر بھی وہ ان کو رزق دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے زیادہ کسی کی بات سن کر صبر کرنے والا کون ہوگا کہ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے۔ تو وہ تو حلیم ہے، بردبار ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے رزق۔ تو سب کو اس کی رحمت عام ہے، مومن بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، انسان بھی اٹھا رہا ہے، جانور بھی اٹھا رہا ہے، ہر مخلوق اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اور میں نے عرض کیا تھا 2-3 جمعے پہلے کہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، کسی کا نام نہیں رکھ سکتے آپ رحمان۔ عبد الرحمان رکھیں، عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں آپ، رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے۔ اور جو اگر کسی کا عبد الرحمان نام بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں رحمان کہتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے کہ اس طرح آپ کسی مخلوق کو رحمان کہہ کے پکار رہے ہیں۔ رحمان صرف اللہ کی ذات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی رحمان نہیں ہے، آپ کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ آپ اللہ کے بندے تھے اور آپ نام رکھیں تو عبد الرحمان رکھ دیں، یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ صفت یہاں پہ استعمال فرمائی، اس سے دوسرے وصف کی طرف اشارہ ہے۔ علماء نے اس میں 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رحمان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایسی ذات کی عبادت کرتے ہیں جو ذات بڑی رحمتوں والی ہے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا، اب تو نہیں ہے الحمدللہ، غلام ہوتے تھے، جنگوں میں گرفتار ہوتے تھے، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اب ایک غلام ایسا ہے کہ اس کا مولا آقا بڑا ظالم اور جابر ہے، اور ہر وقت اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور اس سے کام کرواتا رہتا ہے۔ وہ تو کام تو ٹھیک ہے، ظاہر ڈنڈا سر پہ ہے تو کام کرے گا وہ۔ اور ایک غلام ایسا ہے کہ جس کا آقا بڑا رحم دل، اس کی راحت کا بھی خیال ہے، اس کے آرام کا بھی خیال ہے، اور اس کا بھی خیال ہے کہ کہیں اس کو اس کی طاقت سے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں، اس کا بھی خیال ہے، ان ساری چیزوں کا خیال کرتا ہے، اور پھر اس سے کام کرواتا ہے۔ وہ غلام بھی کام کر رہا ہے، لیکن دونوں کے جذبات میں کتنا فرق ہے، دونوں کے جذبات میں کتنا فرق ہے۔ یعنی ایک ڈنڈے کے خوف سے کام کر رہا ہے، اور ایک اس لیے کام کر رہا ہے کہ بھائی جو مجھے کام کے لیے کہہ رہا ہے میں سر سے پاؤں تک اس کی نعمتوں میں نہایا ہوا ہوں، تو وہ کیسا کام کرے گا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا بس رحمان ذکر کیا، قہار نہیں ذکر کیا، عبد القہار نہیں کہا، عباد القہار نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ عباد الرحمان، کہ اللہ کے نیک بندے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ تصور کر کے عبادت کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے میرے اوپر اس کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، میرا رواں رواں اس کی نعمتوں میں نہایا ہوا ہے، میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں نماز میں، میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ اب سوچئے جب انسان اللہ کی ان رحمتوں کا تصور کر کے اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اس عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم عبادت کرو، ہماری بندگی کرو، تو ہماری صفت رحمت کا استحضار کر کے ہماری عبادت کرو کہ کون سا تمہاری زندگی کا حصہ ہے جو ہماری رحمت میں ڈوبا ہوا نہ ہو۔ دوسری بات، رحمان کا وصف اختیار کر کے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی صفت رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان میں بھی صفت رحمت ہوتی ہے۔ وہ مخلوق خدا پہ شفیق ہوتے ہیں، مخلوق خدا پہ رحم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب اساتذہ کوئی محدث اپنے شاگردوں کو پہلی مرتبہ کوئی حدیث پڑھاتا ہے تو یہ حدیث سب سے پہلے یہ حدیث سناتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث اس کو کہتے ہیں مسلسل بالاولیہ، یعنی حضرت ایک تابعی ہیں حضرت سفیان بن عیینہ، ان سے لے کر آج تک اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک خاص انداز ہے۔ وہ انداز یہ ہے کہ پہلی مرتبہ استاد شاگرد کو جب حدیث پڑھاتا ہے تو پہلی حدیث یہ پڑھاتا ہے۔ ہر ایک استاد نے اپنے شاگرد کو پہلے یہ حدیث پڑھائی، پھر جب اس شاگرد نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھائی تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی۔ یعنی اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ کسی محدث سے جب حدیث حاصل کرتے ہیں تو آغاز اس حدیث سے ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اب حدیث سنیے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ زمین والے کہا، مسلمان نہیں کہا، اچھی طرح سمجھ لیں، مسلمان ہو یا کافر ہو سب پہ رحم کرنے کا حکم ہے۔ جانوروں تک پہ رحم کرنے کا حکم ہے، وہ کافر بھی تو انسان ہے، اس میں بھی رحم کھانے کا حکم ہے، اس کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آنے کا حکم ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں نا کسی نے بٹھا دیا کہ کافر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بس اربت اس سے جنگ ہے، اس فکر میں رہو کہ اس کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ حالانکہ یہ جو کافر جس سے آپ جس کو نقصان پہنچانے کی آپ فکر کریں، یہ وہ کافر ہوتا ہے جس سے آپ حالت جنگ میں ہو۔ وہ کافر جس کو حربی کہتے ہیں، یعنی وہ کافر کہ آپ حالت جنگ میں ہیں، وہ آپ کی جان کے در پہ، آپ اس کی جان کے در پہ ہیں، تو ظاہر دشمن کو کوئی پیار تو نہیں کرے گا، وہ اس کو موقع ملے گا تو وہ اپنا وار کرے گا، مجھے موقع ملے گا تو میں اپنا وار کروں گا۔ وہ کافر ہے جس کی جان کی فکر، انسان جو ہے وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں اس سے جان چھڑاؤں، زمین پاک کروں اس سے۔ لیکن جو کافر ایک مسلمان ملک کا شہری ہے اور ایک مسلمان ملک کا شہری بن کے یہاں پہ رہ رہا ہے اور جو قوانین ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے رہ رہا ہے، یا کوئی کافر ویزا لے کر آیا ہے، آپ کی اجازت سے آپ کے یہاں آیا ہے، تو ایسے کافروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ویسے ہی ہے جیسے کہ مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت۔ اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس پہ بھی رحم کرو، اس سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گی تو اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی نا، وہ اس کے دل میں یہ تاثر ہوگا کہ یار دیکھو یہ مسلمان جو ہیں کتنے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں۔ یہ تو میرے ساتھ، یعنی ہمارے سندھ میں تو کیا بیشتر کاروبار کے اوپر ہندو بنیے ہی قابض ہیں، وہی کاروبار کرتے ہیں سارا، اور ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں اور معاملات کے بڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے ایک دوست ہے، جوڑیا بازار میں کام ہے، سوسائٹی میں ہی رہتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب مسلمانوں سے کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن ان بنیوں سے کام کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مسلمان سے کام کرو، یہ نہیں پتا کہ وقت پہ پیسے دے گا نہیں دے گا، لیکن اگر آپ نے
اس سے کوئی ادھار چیز بیچی تو اب یہ مجال ہے کہ وہ اس وقت کی پابندی نہ کرے، اور اگر اس نے کوئی چیز آپ کو بیچی تو جو کہا ہے وہی چیز بیچے گا، یہ نہیں کہ اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے۔ تو جو اوصاف ہمارے ہونے چاہیے، کاروبار میں وہ اوصاف انہوں نے اپنا لی، اللہ ان کو کاروبار میں ترقی دے رہا ہے۔ آج سندھ کے بیشتر کاروباروں پہ وہی قابض ہیں، انہی کے کاروبار ہیں۔ ہم جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، وجہ یہ کہ ہم نے شارٹ کٹ راستہ تلاش کیا ہوا ہے کہ بھائی رات صبح اٹھے اور امیر بن جائیں، راتوں رات امیر بن جائیں، چنانچہ کسی کو دھوکہ دینا پڑے دھوکہ دیں، کسی سے جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولیں۔ یہ سارے کام، اخلاق اور کاروبار ان دونوں کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ اخلاق الگ چیز ہے، مسلمان ہونا الگ چیز ہے، کاروبار الگ چیز ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم تنزلی کی طرف ہیں، وہ ہمارے ملک میں رہتے، وہ ان کا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ رہا۔ تو ان کے ساتھ بھی ایک غیر مسلم بھی اگر آپ کے یہاں رہتا ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان پہ بھی رحم کرو، جب ان پہ رحم کرو گے، شفقت سے پیش آؤ گے، تو تبھی تو آپ کی بات میں اثر پیدا ہوگا، اور وہ آپ کے قریب آ کر اس کو موقع ملے گا کہ آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دین سمجھے اور اس کی خوبیاں دیکھیں، اور خوبیاں دیکھ کر اللہ اس کو اسلام کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ اور ذات صحابہ کرام، یہاں پہ ہمارا جو ہند و پاک کا خطہ ہے، یہاں اسلام کوئی جہاد کے ذریعے تھوڑی پھیلا۔ مالابار کا ساحل جو ہے، یہاں پہ صحابہ کرام تجارت کے لیے آئے تھے۔ محمد بن قاسم تو بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے حضرات صحابہ کرام اس خطے میں تجارت کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ جو تجارتی تعلق یہاں کے ہندوؤں کا بنا، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ پوری آپ یہ پٹی لے لیں، آپ جو فار ایسٹ کی شرق بعید کی پٹی کہلاتی ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ انڈونیشیا ملائیشیا اتنا بڑا خطہ ہے، اور اللہ نے ایسی خوبیاں ان لوگوں میں رکھی۔ یہاں پہ کہاں جہاد ہوا ہے؟ کون سا جہاد ہوا؟ کوئی جہاد نہیں۔ اور بیچارے اللہ نے ایسا نرم بنایا ہے کہ شاید اگر جہاد ہو بھی تو ان کی طبیعت میں جہاد نہیں ہے، وہ ایسے نرم خو اللہ نے ان کو بنایا۔ کبھی آپ لڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ملائیشین انڈونیشین آپس میں لڑائی کر رہا ہو۔ یہ پورا خطہ ہے، یہ کیا یہاں اتنا بڑا خطہ، اسلام کہاں سے آیا؟ یہ عرب ذات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ عرب تجارت کے لیے ان علاقوں میں آئے، اللہ نے ان کے اخلاق سے ان علاقوں میں اسلام پھیلایا۔ تو اگر ان کے اخلاق سے اسلام پھیل سکتا ہے تو آج میرے اور آپ کے اخلاق سے بھی تو پھیل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حضور والا اخلاق اپنائیں، حضرات صحابہ کرام والا اخلاق اپنائیں، تو اس کا بھی وہی اثر ہوگا۔ تو یہ پہلی حدیث پڑھائی جاتی ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ پہلا پیغام جو محدث، حدیث پڑھانے والا اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، وہ مخلوق خدا پہ رحم کا پیغام دیتا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ مخلوق خدا پہ رحم کرو، ان کی دین کی فکر بھی کرو، ان کی دنیا کی فکر کرو، انسانیت کی راحت کی فکر کرو، انسانیت کو نفع پہنچانے کی فکر کرو۔ خیر الناس من ينفع الناس، حدیث میں فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو جس سے فائدہ پہنچے، دینی فائدہ پہنچے یا دنیاوی فائدہ پہنچے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ تو پہلا سبق یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا وصف الرحمن ذکر فرما رہے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اور خاص بندے ہوتے ہیں، ان میں صفت رحمت ہونی چاہیے، ان میں صفت رحمت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہاد کا موقع ہے تو وہاں پر رحمت سے کام نہیں چلے گا، لیکن جب جہاد کا موقع نہیں ہے تو پھر تمہارے اندر صفت رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر شفقت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی رمضان المبارک میں نے مسجد میں بھی ایک مرتبہ اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ دیکھو، رحمت جو ہے نا، یہ صفت ہماری ہے، یہ ہماری صفت ہونی چاہیے۔ صفت انسان کی وہ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ اس میں پائی جاتی ہے، اس میں راسخ ہو جاتی ہے۔ تو رحمت، شفقت، یہ ایک مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔
اور کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو وہ سختی آپ کا وصف نہیں ہونا چاہیے, وہ سختی آپ کا فعل ہونا چاہیے. فعل کا کیا مطلب کہ عارضی طور پہ آپ نے وقت پر سختی کی, اس کے بعد اس کو اٹھا کے رکھ دیا. بھائی کبھی سختی کی ضرورت پیش آتی ہے, کوئی اولاد ہے پیار سے نہیں سن رہی تو انسان ذرا سخت الفاظ میں کہتا ہے یا ڈانٹ کے کہتا ہے. شاگرد ہیں, کبھی سخت الفاظ میں کہنا پڑتا ہے. ملازم ہیں, کبھی کسی کام کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ بار بار پیار سے کہا نہیں کر رہا تو کبھی سخت الفاظ میں کہنا پڑتا ہے. لیکن یہ سخت الفاظ میری اور آپ کی صفت نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں منہ سے نکلے تو سخت الفاظ ہی نکلیں. یہ سختی بوقت ضرورت آپ استعمال کریں اور پھر اس کو اٹھا کے رکھ دیں. جو صفت آپ کے اندر نمایاں ہونی چاہیے اور ہر وقت اس کا ظہور ہونا چاہیے وہ رحمت کی صفت ہے, کیونکہ آپ رحمان کے بندے, آپ رحمان کے بندے. وہ رحمت کی صفت ہے جو ظاہر ہونی چاہیے. نرمی سے پیش آؤ, اخلاق سے پیش آؤ. سخت زبانی, بد زبانی یا سخت الفاظ استعمال کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما قال لی لما فعلت ولا اللہ فعلت. 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی, 10 سال حضور کی خدمت کی. ان کو ان کی اماں نے حضور کی خدمت ہی کے لیے وقف کر دیا تھا. 10 سال خدمت کی. آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تو میں جا کے کھیل میں لگ گیا. کم عمر تھے نا, میں کھیل میں لگ گیا. اب حضور کو انتظار میں تھے کہ وہ کام میں کر کے آؤں گا. پھر میری تلاش میں نکلے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ نے آ کے میرا کان یوں ہلکا سا پکڑا, کہا کہ تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا نا. تو میں نے کہا اچھا میں جا رہا. آپ نے کہا نہیں چلو تم کھیلو, میں کر کے آ جاتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر کے آ گئے. تو یہ نہیں تھی. حضور کی صفت آتی ہے کہ نہ آپ فاحش تھے, نہ متفحش تھے, نہ سخاف الاسواق تھے, یعنی نہ فحش گو تھے, نہ فحش زبانی تھی زبان پہ, نہ اپنے عمل سے کسی فحش بات کا یا گندی بات کا اظہار ہوتا تھا, نہ بازار میں چیخ چیخ کے بات کرنے والے تھے, بلکہ نرم انداز میں گفتگو فرماتے تھے, پیار سے محبت سے گفتگو فرماتے تھے. تو یہ ہے صفت رحمت. حدیث سے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے سمجھو کہ ساری خیر سے محروم. جو شخص نرمی سے محروم ہے سمجھو ساری خیر سے محروم ہے. سختی کوئی اچھی چیز نہیں. سخت زبانی, سخت کلامی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اصل ہمارا وصف جو ہے وہ رحمت والا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم رحمان کے بندے ہیں. رحمان کے بندے, رحمت والا وصف ہونا چاہیے. شفقت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. کبھی سختی کرنی پڑے, ضرورت کے وقت کبھی سخت الفاظ بھی بولنے پڑے, ڈانٹنا بھی پڑے, تو بس میں عرض کر رہا ہوں کہ ضرورت کے لیے آپ اس کو رکھیں اور استعمال کرنے کے بعد اس کو واپس کہیں رکھ دیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے جب بھی الفاظ نکلے تو سختی نکلے. آپ کے چہرے پر کبھی کوئی مسکراہٹ نہ دیکھے, ہمیشہ پیشانی پہ آپ کے بل پڑے رہیں, تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یعنی حدیث نے فرمایا کہ صدقے کی ایک شکل کیا ہے, ان تلقى اخاك بوجه طلق, کہ تم مسکرا کر اپنے بھائی سے ملو, اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. تم مسکرا کر خندہ پیشانی سے اپنے بھائی سے ملو, اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. خندہ پیشانی سے ملنے میں صدقے کا ثواب ہے. کیا پیسے جاتے ہیں؟ آپ جب خندہ پیشانی سے کسی سے ملیں گے, مسکرا کر ملیں گے, تو اس کا تاثر کچھ اور ہوگا. وہ دوبارہ آپ سے ملنے کی فکر کرے گا, دوبارہ ملنا چاہے گا آپ سے.
لیکن اگر آپ پیشانی پہ تیوری چڑھا کر اور بل لا کر آپ کسی سے ملیں گے تو ایک مرتبہ ملنے کے بعد دوبارہ تو نہیں ملے گا وہ. تو اس لیے یہ وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تھوڑی سی ظاہر ہے اس میں آسان کام نہیں ہے اپنے غصے پر قابو پانا اور نرمی سے پیش آنا. یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل چیز ہے. لیکن بہرحال ہمیں تو یہاں تو ہم بیٹھے اسی کام کے لیے ہیں کہ ہم سیکھیں یہ چیزیں سیکھیں اور پھر اپنے اندر اپنی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دوسرا وصف بیان فرمایا وعباد الرحمن, کہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ الذین یمشون علی الارض ہونا یہ تیسرا وصف ہے کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. ہونن کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہونن کا یہاں ترجمہ حضرت نے یہاں یہ فرمایا عاجزی کا, کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. عاجزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے. اکڑ کے, آپ کو پتہ ہے اکڑ کی چال ہوتی ہے, تکبر کی چال ہوتی ہے کہ آپ یوں ہاتھ گھمایا سینہ تان کے آپ چل رہے ہیں, تو یہ تکبرانہ چال ہے. قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اکڑ کے چل کے کیا کرو گے؟ زمین پھاڑ دو. نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو, نہ تم قامت میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. انک لن تخرق الارض, تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو, ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ قامت میں پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو. تو کیا اکڑ کے چل رہے ہو تم؟ لا تمشی فی الارض مرحا ولا تصعد خدک, اور اس میں سورہ لقمان نے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. زمین میں اکڑ کے مت چلو, اللہ تعالیٰ اکڑ کے چلنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اکڑ کر چلنے والے کو اور فخر کرنے والے کو, اپنی خوبیاں شیخیاں جو بگاڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. تو زمین پہ اترا کے نہیں چلنا ہے, عاجزی کے ساتھ چلتے. اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. تواضع کا مطلب بارہا ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بھائی تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت سمجھے, انسان کی نگاہ اپنی حقیقت پر ہو تو عاجزی پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتا ہو کہ میں کیا ہوں, آپ کو یہ اس بات کا استحضار ہو کہ بھائی میرے پاس مال ہے, میرے پاس اگر خوبصورتی ہے, میرے پاس کوئی خاص ہنر و فن ہے, یا میرے پاس کوئی علم ہے, ان میں سے کوئی چیز میری ذاتی نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز میری ذاتی نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. جب تک اس نے عطا کی ہے, جب وہ لینا چاہے لے لے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب وہ لینا چاہے لے لے. تو اگر آپ کہیں پہ فرض کیجئے کہ آپ کہیں گھومنے گئے اور آپ کا ایک دوست ہے, اس نے وہاں پر آپ کو ایک عالیشان بنگلہ 3-4 دن کے لیے دے دیا کہ جی آپ یہاں پہ رہیے. تو کیا 3-4 دن کے لیے اگر کوئی عالیشان بنگلہ آپ کو مل گیا تو کیا آپ اتراتے پھریں گے کہ میں تو بنگلے میں رہتا ہوں؟ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ جس بنگلے میں میں رہتا ہوں 3 دن کے لیے ہوں یہاں پر. یہ جو نوکر چاکر خدام اور گاڑیاں اور بنگلہ یہ کتنے دنوں کے لیے؟ 3 دن کے لیے. 3 دن کے بعد جو ہے وہ بس پھر واپس جانا ہے. تو کوئی انسان اترائے گا؟ کوئی اکڑے گا؟ کیوں؟ وجہ یہ کہ پتہ ہے کہ یہ 3 دن کے لیے ہے. تو یہ دنیا کی زندگی اور یہ خوبصورتی اور یہ کمال اور یہ جمال اور یہ مال یہ کتنے دنوں کا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, مال آتا ہوا بھی دیکھتے ہیں, مال جاتا ہوا بھی دیکھتے ہیں, طاقت اور قوت آتی ہوئی بھی دیکھتے ہیں اور طاقت و قوت جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں, پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے. مرنے کے بعد تو دیکھو ہر آدمی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہمیں نہیں پتا کسی کے بارے میں, لیکن ظاہری اعتبار سے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے نا. کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھا
جو ایک وقت تھا کہ پاکستان میں ساری قوتوں کا مرکز وہی تھا، ساری قوتوں کا مرکز وہ تھا، اور اس نے اپنا مکہ لہرا کر دکھایا تھا کہ میں 100 لاشیں بھی گرا دوں تو یہ میری قوت ہے، یہ میری طاقت ہے، کوئی پر مار کے دکھائے۔ لیکن دیکھو اللہ نے معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں نا کہ کیسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ کروڑوں میں سے کوئی ایک آدمی اس میں مبتلا ہوتا، اور اس طرح مبتلا ہوا کہ دنیا کی کوئی ایئر ایمبولنس اس کام کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کو بیماری کی حالت میں دبئی سے پاکستان منتقل کیا جا سکے کہ میں اپنی زمین پہ مرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایمبولنس اس کے لیے رسک لینے کو تیار نہیں تھی کہ جی ہم ایئر ایمبولنس ہم پاکستان لے کے نہیں جا سکتے جب تک اس کی سانس میں سانس ہے۔ جب مر گیا، دم نکل گیا تو پھر لے کر آ گئے، لیکن جب تک دم تھا کوئی اتنی کوششیں کی کہ آخری سانس اپنے وطن پہ اپنی زمین پہ لے سکے، نہیں نصیب ہوا۔ تو میں اور آپ اگر مجھے کوئی قوت، اگر کوئی اختیار، اول تو بے اختیار ہے، اگر ہے بھی تو کیا اس سے زیادہ ہے؟ پھر انسان کس بات پہ کرتا ہے؟ کس بات پہ کرتا ہے؟ بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے دیکھا کہ بیمار ہوئے، بستر پہ ہوئے تو اپنی ناک سے مکھی بھی اٹھانے پہ قادر نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ آپ بستر پہ ہیں اور کیا لاچاری کا وقت ہوتا ہے، وہی ہے جو آپ بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں اور اپنی قوت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پیٹ خراب ہوا، کیسی کمزوری ہوئی کہ اب بستر سے اٹھنے پہ بھی قادر نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہل رہا۔ پھر انسان جو ہے وہ جب اللہ صحت دے دیتے ہیں پھر اترانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے اندر تھوڑی قوت ہے، آؤ ذرا۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اترانا اللہ کو پسند نہیں۔ جب آپ کو اللہ نے قوت دی تو اس قوت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو کیا جذبہ ہوتا ہے؟ یا اللہ یہ تو میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ نعمت آپ نے مجھے دی ہے، آپ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، میں اس پہ اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بس آپ نے شکر ادا کر لیا تو سمجھو کہ تکبر کی جڑ کٹ گئی، تکبر اور کبر سب ختم ہو گیا جب آپ نے اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں۔ تو ان آیات میں یہی سبق سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے وہ تمہاری ذاتی نہیں ہے۔ تمہارے پاس بنگلہ ہے، کون سا ذاتی ہے؟ شروع سے تھا کیا؟ اور کیا یہ بھی کوئی گارنٹی ہے کہ آخر تک رہے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہارے پاس گاڑی ہے تو آج ہے، کیا پتہ کہ کل ہو یا نہ۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، بہت بڑا احسان ہے اس کا، لیکن ابھی کچھ نہیں پتہ کب وہ لے لے اپنی نعمت۔ تو انسان ان ساری نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کی دین سمجھے۔ جب وہ اللہ کی دین سمجھے گا تو پھر اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا، اور اللہ کو یہی شکر والے بندے پسند، لیکن ہیں کم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار ہیں بہت کم، بہت کم ہیں جن میں شکر کا جذبہ ہوتا ہے، شکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ یہ جو اوصاف پڑھیں یا اللہ یہ ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ صحت و تندرستی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما، اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا رحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ظلم و ستم سے نجات عطا فرما،
یا اللہ انہیں قوت و غلبہ اور شوکت نصیب فرما. یا اللہ دشمن کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.